اے انسان، کبھی سوچا ہے دل کیوں دھڑکتا ہے؟ یہ صرف خون پمپ کرنے کے لیے نہیں، یہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہے۔ دل کی ہر دھڑکن میں اللہ کا نام چھپا ہے، مگر ہم نے دل کو دنیا کے شور میں گم کر دیا ہے۔ ہم نے دل کو موبائل، پیسے اور خواہشات میں الجھا کر رکھ دیا ہے، اس لیے دل اللہ کا ذکر بھول گیا ہے۔ حالانکہ دل کی اصل غذا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے۔ دل کو اگر اللہ نہ ملے تو وہ بے چین رہتا ہے۔ دل ہنستا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوتا ہے۔ دل مسکراتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا، کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ قرآن کہتا ہے دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ ہم سکون لوگوں کی توجہ میں ڈھونڈتے ہیں، ہم سکون پیسوں میں ڈھونڈتے ہیں، مگر سکون وہاں نہیں ہے۔ سکون صرف وہاں ہے جہاں اللہ ہے اور اللہ دل میں ہے۔ ذکر صرف زبان کا نہیں ہوتا، ذکر اصل میں دل کا ہوتا ہے۔ زبان تھک جاتی ہے، دل نہیں تھکتا۔ زبان خاموش ہو جاتی ہے، دل بولتا رہتا ہے۔ یہی ذکر قلبی ہے، یہی دل کا ذکر ہے۔ جب دل خود اللہ اللہ کرے، بغیر آواز کے، بغیر دکھاوے کے، بس اندر ہی اندر اللہ یاد آئے، چلتے ہوئے اللہ یاد آئے، سوتے ہوئے اللہ یاد آئے، جاگتے ہوئے اللہ یاد آئے، یہی اصل کامیابی ہے، یہی اصل ولایت ہے، یہی اصل اللہ کا قرب ہے۔ صحابہ کے دل ایسے ہی تھے، مگر وہ کام بھی کرتے تھے، مگر دل اللہ میں ہوتا تھا۔ وہ بازار میں بھی ہوتے تھے، مگر دل عرش پر ہوتا تھا۔ وہ لوگوں سے بات بھی کرتے تھے، مگر دل اللہ سے جڑا ہوتا تھا۔ یہی ذکر قلبی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہم عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں دنیا داری ہوتی ہے۔ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر دل میں صرف دنیا داری ہی ہوتی ہے۔ اس لیے نماز میں مزہ نہیں آتا، قرآن میں تاثیر نہیں آتی، دعا میں آنسو بھی نہیں آتے، کیونکہ دل حاضر ہی نہیں ہوتا۔ ذکر قلبی کا پہلا راز ہے، دل کو دنیا سے نکالو، دل کو اللہ کے حوالے کرو۔ جتنا دل خالی ہوگا اتنا اللہ سما جائے گا۔ دل ایک برتن ہے، اگر دنیا سے بھرا ہوگا تو اللہ کہاں آئے گا؟ اس لیے پہلے دل صاف کرو، حسد نکالو، تکبر نکالو، نفرت نکالو، گناہوں کی محبت نکالو، پھر دل میں اللہ اتار دو، پھر دیکھو کیسا سکون آتا ہے۔ پھر نیند بھی عبادت بن جاتی ہے، پھر سانس بھی ذکر بن جاتا ہے، پھر خاموشی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کا محافظ بن جاتا ہے، پھر اللہ اس کے دل کی آواز بن جاتا ہے۔ پھر بندہ بولے نہ بولے، دل اللہ کہتا رہتا ہے۔ یہی ذکر قلبی کا راز ہے، یہی اولیاء کرام کی زندگی ہے، یہی انبیاء کرام کا راستہ ہے، یہی ایمان کی مٹھاس ہے، یہی روح کی غذا ہے، اور یہی دل کی زندگی ہے۔ جس دن دل سے ذکر نکل گیا، اس دن انسان زندہ لاش بن گیا۔ انسان ہنستا ہے مگر مردہ ہے، چلتا ہے مگر مردہ ہے، سانس لیتا ہے مگر مردہ ہے، کیونکہ دل اللہ سے کٹ گیا، اور دل کا رب سے کٹ جانا اصل موت ہے۔ جسم کی موت بعد میں آتی ہے، دل کی موت تو پہلے آتی ہے۔ اس لیے آج دل کو زندہ کرو، ذکر سے، آنسو سے، توبہ سے، عاجزی سے، خاموشی سے، تنہائی سے، اللہ کی یاد سے، تاکہ دل بولنے لگے، اللہ کہنے لگے، بغیر آواز کے، بس رب کے ساتھ رہنے لگے۔ ذکر قلبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے دل کانپ جائے، دل فوراً کہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ یہی زندہ دل کی پہچان ہے۔ مردہ دل گناہ پر بھی مسکرا دیتا ہے، زندہ دل گناہ پر بھی رو دیتا ہے، کیونکہ زندہ دل اللہ کو پہچانتا ہے، اور جو اللہ کو پہچان لے وہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ذکر قلبی دل میں حیا پیدا کرتی ہے۔
اور حیا جو تنہائی میں بھی گناہ سے روکے، وہ حیا جو موبائل پر بھی گناہ سے روکے، وہ حیا جو زبان کو بھی قابو میں رکھے۔ یہی ذکر کا اثر ہے۔ ذکر صرف تسبیح کرنے کا نام نہیں ہے، ذکر تو دل کو بدلنے کا نام ہے، ذکر نظر کو پاک کرنے کا نام ہے، ذکر نیت کو صاف کرنے کا نام ہے، ذکر کردار کو سنوارنے کا نام ہے۔ اگر ذکر کے بعد بھی کردار نہ بدلے تو سمجھ لو ذکر زبان تک تھا، دل تک نہیں پہنچا تھا۔ اصل ذکر وہ ہے جو عادت بدل دے، غصہ کم کر دے، حسد ختم کر دے، نفرت مٹا دے، تکبر توڑ دے، بندے کو مٹی بنا دے، عاجز بنا دے، رونے والا بنا دے، جھکنے والا بنا دے۔ یہی ذکر قلبی ہے۔ ذکر قلبی کا ایک اور راز سنو۔ تنہائی کو اپنا دوست بنا لو، لوگوں کے کم جایا کرو، اللہ کے پاس زیادہ بیٹھو۔ رات کو سب سو جائیں، کمرہ بند ہو اور بندہ سجدے میں ہو، وہاں ذکر قلبی پیدا ہوتا ہے، وہاں دل بولتا ہے، وہاں آنکھیں روتی ہیں، وہاں اللہ ملتا ہے۔ لوگوں کی محفل میں شور ہوتا ہے، اللہ کی محفل میں سکون ہوتا ہے۔ وہاں الفاظ کم ہوتے ہیں، آنسو زیادہ ہوتے ہیں۔ وہاں دعا زبان سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ یہی ذکر قلبی کی محفل ہے۔ جس دن بندہ اس کا مزہ چکھ لے، پھر دنیا پھیکی لگنے لگنی ہے۔ فلمیں بے مقصد، گانے بے معنی، فضول باتیں زہر لگتی ہیں، کیونکہ دل کو اصل چیز مل چکی ہوتی ہے۔ دل کو اللہ مل گیا ہوتا ہے، اور جس کو اللہ مل گیا اسے کسی اور کی ضرورت ہی نہیں۔ ذکر قلبی دل کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ پھر مصیبت آئے تو دل نہیں ٹوٹتا، پھر غم آئے تو دل بھی نہیں گھبراتا، پھر تنہائی آئے تو دل نہیں گھبراتا، کیونکہ دل کو اللہ کا سہارا ہوتا ہے۔ دنیا والے چھوڑ جائیں، دل کہتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے۔ لوگ دھوکہ دے دیں، دل کہتا ہے میرا اللہ سچا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ یہی ذکر کی طاقت ہے، یہی ایمان کی طاقت ہے، یہی تعلق ہے اللہ کے ساتھ۔ ذکر قلبی بندے کو ولی نہیں بناتا، بلکہ بندے کو بندہ بنا دیتا ہے، بندگی سکھا دیتا ہے، جھکنا سکھا دیتا ہے، مٹ جانا سکھا دیتا ہے، خود کو بھولنا سکھا دیتا ہے، اللہ کو یاد کرنا سکھا دیتا ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، نہ کہ مشہور ہونا، نہ کہ امیر ہونا، نہ کہ طاقتور ہونا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ قبر میں بھی دل اللہ کو یاد کرے، زبان بند ہو جائے، سانس رک جائے، آنکھیں بند ہو جائیں، مگر دل پھر بھی اللہ کہتا رہے۔ یہی حسن خاتمہ ہے، یہی نجات ہے، یہی جنت کی کنجی ہے۔ ذکر قلبی کا آخری تحفہ یہ ہے کہ موت بھی خوفناک نہیں لگتی، کیونکہ محبوب سے ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ملنا ہوتا ہے، اور جس کا دل دنیا میں اللہ سے جڑ گیا، اس کی روح موت پر بھی مسکرا دیتی ہے، کیونکہ وہ گھر جا رہا ہوتا ہے اپنے رب کے پاس۔ ذکر قلبی انسان کو ماضی سے آزاد کر دیتا ہے، وہ ماضی جو گناہوں سے بھرا ہوتا ہے، وہ ماضی جو شرمندگی سے بھرا ہوتا ہے، وہ ماضی جو زخموں سے بھرا ہوتا ہے۔ ذکر دل کو کہتا ہے اب نیا آغاز کرو۔ اللہ ماضی نہیں دیکھتا، اللہ نیت دیکھتا ہے، اللہ آنسو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹوٹا ہوا دل دیکھتا ہے۔ اگر دل سچا ہو جائے تو گناہ پہاڑ بھی ریت بن جاتے ہیں۔ ذکر قلبی کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انسان خود سے نفرت چھوڑ دیتا ہے، وہ اللہ سے محبت سیکھ لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں برا ہوں، مگر میرا رب بہت اچھا ہے، وہ بہت مہربان ہے۔ میں گنہگار ہوں، مگر میرا رب غفور ہے۔ میں تو کمزور ہوں، مگر میرا اللہ بہت طاقت والا ہے۔ یہی امید ایمان کو زندہ رکھتی ہے، یہی امید دل کو زندہ رکھتی ہے، ورنہ شیطان انسان کو مایوس کر دیتا اور کہتا ہے تو بہت برا ہے، تیرے لیے تو معافی نہیں ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اللہ کبھی بھی نہیں کہتا واپس نہ آ، اللہ کہتا ہے آجا، میں انتظار میں ہوں۔ ذکر قلبی بندے کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ ناراض نہیں، اللہ منتظر ہے، وہ دروازے پر کھڑا ہے کہ میرا بندہ کب لوٹے گا۔
یہی تصور دل کو رلا دیتا ہے کہ رب انتظار کر رہا ہے ہماری معافی کا، کہ ہم کب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اور بندہ ٹک ٹاک میں مصروف ہے، بندہ دنیا داری میں مصروف ہے، رب پکار رہا ہے اور بندہ دنیا میں کھویا ہوا ہے۔ یہی احساس ذکر کو زندہ کرتا ہے، یہی احساس آنسو بن جاتا ہے، یہی آنسو دل کو دھو دیتا ہے۔ ذکر قلبی دل کو شفاف کر دیتا ہے، پھر دل میں میل نہیں رہتی، حسد نہیں رہتا، بغض نہیں رہتا، مقابلہ نہیں رہتا، دکھاوا نہیں رہتا، بس اللہ رہ جاتا ہے اور بندہ رہ جاتا ہے۔ دو ہی کافی ہوتے ہیں، رب اور بندہ۔ ذکر قلبی انسان کو لوگوں کے رویے سے آزاد کر دیتا ہے، پھر فرق نہیں پڑتا لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ دل کو اللہ کی گواہی مل گئی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے لوگ خوش ہوں یا ناراض، مجھے بس میرا رب راضی چاہیے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان میچور ہو جاتا ہے، روحانی طور پر بالغ ہو جاتا ہے، پھر تعریف نشہ نہیں بنتی، پھر تنقید ذہن نہیں لگتی، کیونکہ دل مضبوط ہو چکا ہوتا ہے۔ ذکر قلبی دل کو صبر سکھاتا ہے، انتظار سکھاتا ہے، خاموشی سکھاتا ہے، اللہ پر سب کچھ چھوڑنا سکھاتا ہے۔ پھر بندہ جلدی فیصلے نہیں کرتا، جلدی رد عمل نہیں کرتا، جلدی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ دل کے اندر ایک اللہ بیٹھا ہے، ایک اللہ کا ذکر ہے، اور جہاں اللہ ہو وہاں شیطان کا شور کم ہو جاتا ہے، وسوسے کم ہو جاتے ہیں، بے چینی کم ہو جاتی ہے، دل بھاری نہیں رہتا، جیسے کسی نے بوجھ اتار دیا ہو ایسے ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہی ذکر قلبی کا سکون ہے، جس کے لیے لوگ ملک بدلتے ہیں، شہر بدلتے ہیں، اپنا رہن سہن بدلتے ہیں، دوست بدلتے ہیں، مگر سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون جگہ بدلنے سے نہیں، ملنے سے ملتا ہے۔ ذکر قلبی انسان کو دعا سکھاتا ہے، لمبی نہیں، بھاری نہیں، سادہ دعا، بس اتنی، یا اللہ بس تو ہی ہے، بس تو کافی ہے، بس تو مل جائے، باقی سب خود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی دعا سچے بندوں کی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی منزل اللہ ہوتا ہے۔ رزق نہیں، رشتہ نہیں، شہرت نہیں، بلکہ اللہ، اور صرف اللہ ہی۔ ذکر قلبی انسان کو موت کی تیاری سکھاتا ہے، کیونکہ جس کا دل اللہ سے جڑا ہے اسے موت سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ جانتا ہے یہ جدائی نہیں، یہ ملاقات ہے، دنیا سے رخصتی نہیں، رب کے پاس واپسی ہے۔ مگر افسوس ان پر جن کے دل دنیا سے جڑے ہیں، وہ موت پر چیختے ہیں، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے وہ اس دنیا سے جدا ہو رہے ہیں، مگر اللہ سے جڑنے کی تیاری نہیں کی۔ ذکر قلبی قبر کو جنت بنا دیتا ہے، کیونکہ قبر اندھیرے سے نہیں، دل کی حالت سے ڈرتی ہے۔ اگر دل زندہ ہو تو قبر روشن ہو جاتی ہے، اگر دل مردہ ہو تو محل بھی قبر بن جاتا ہے۔ قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ موبائل، نہ دوست، نہ فالوورز، نہ مال، نہ کچھ بھی نہیں، بس دل جائے گا ساتھ، اور اس دل کا تعلق اللہ سے۔ اگر دل اللہ والا ہو تو قبر میں فرشتے مسکرا کر آئیں گے اور کہیں گے تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور اگر دل دنیا والا ہوگا تو قبر میں سوال ہی سوال ہوں گے اور دل کے پاس جواب نہیں ہوگا۔ ذکر قلبی قیامت کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب سورج قریب ہوگا، پسینہ بہہ رہا ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے، اس وقت ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کا سایہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ کو یاد رکھا، اللہ قیامت میں انہیں نہیں بھولے گا۔ ذکر قلبی پرصراط کو نور بنا دیتا ہے، کیونکہ جس دل میں نور ہوتا ہے اس کے قدم نہیں ڈگمگاتے، وہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے۔ ذکر قلبی جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، کیونکہ جنت کی کنجی اللہ کا نام ہے، اور وہ نام دل میں لکھا ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ دل اللہ کے نام کے ساتھ دھڑکے، کیونکہ وہ دل قبر میں بھی زندہ رہیں گے، وہ دل حشر میں بھی مطمئن رہیں گے۔ یہی اصل کامیابی ہے، نہ کہ بڑا گھر، نہ کہ مہنگی گاڑی، نہ کہ لاکھوں فالوور۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ آخری سانس پر دل سے نکلے اللہ۔ زبان ساتھ دے یا نہ دے، دل اللہ کہہ رہا ہو، یہی ذکر قلبی کی معراج ہے۔
یہی ایمان کی انتہا ہے، یہی عشق کی منزل ہے کہ بندہ دنیا میں اللہ کا ہو جائے تاکہ آخرت میں اللہ بندے کا ہو جائے۔ آج بھی وقت ہے، سانس چل رہی ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، یہ سب موقع ہیں۔ لوٹ آؤ، توبہ کر لو، ذکر شروع کر دو، موبائل کم کر دو، اللہ زیادہ کر لو، دنیا داری کو تھوڑا پیچھے کر دو، رب کو پالو، ورنہ ایک دن نہ دنیا رہے گی، نہ وقت رہے گا، نہ موقع رہے گا، بس پچھتاوا رہے گا۔ اور ایک خواہش، کاش ایک سجدہ اور مل جاتا، کاش ایک آنسو اور بہا لیتے، کاش ایک تسبیح اور کر لیتے، مگر وہاں کاش نہیں چلتا، وہاں صرف اعمال چلتے ہیں۔ اس لیے آج فیصلہ کر لو، خود دل کو اللہ کے حوالے کر دو، سانسوں کو ذکر بنا دو، دھڑکن کو دعا بنا دو، زندگی کو عبادت بنا دو، تاکہ موت ملاقات بن جائے، قبر آرام گاہ بن جائے، حشر انسان بن جائے، اور انجام یہ ہو دل ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہو جائے۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو، یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔